اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستهدیه ونتوکل علیہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ وامرہ ونہیہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ میں تتمیم کروں، تکمیل کروں مکارم اخلاق کی۔ خداوند عظیم نے انسان پہ کچھ تکلیفات بعنوان واجب اور محرمات قرار دی ہیں جن پہ عمل ضروری ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اخلاق قرار دیا ہے کہ انسان کو تکمیل کے لیے، تکمیل نفس کے لیے ان اخلاق پہ عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، بعض میں بہت شدت کے ساتھ کہ لازماً انسان میں یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ اسلام کے 3 جو حصے ہیں اس میں احکام، عقائد اور تیسرا حصہ اخلاق کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان سے ان چیزوں کی توقع قرار دی گئی ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے انسان کے لیے جاننا 3 چیزیں ہیں، ایک ادب ہے اور ایک حسن خلق ہے اور ایک مکارم اخلاق ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کا ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے بہت زیادہ دخالت ہے انسان کے شرف میں، انسان کی عظمت میں اور انسان کی انسانیت میں۔ یہ چیزیں انسان میں پائی جانی چاہیے۔ توقع یہ ہے، ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ارشاد فرمایا خمس من لم تکن فیہ لیس فیہ مستمتع کثیر، 5 چیزیں اگر کسی میں نہ ہو تو اس کا وجود کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، بہت بہتری اس کے وجود میں نہیں پائی جاتی اگر ان 5 چیزوں سے اس کا وجود خالی ہوگا۔ الدین والعقل والحیاء وحسن الخلق وحسن الادب، یہ 5 چیزیں ہیں کہ انسان کے وجود کو فائدہ مند بناتی ہیں، فائدہ بخش بناتی ہیں۔ دین ہونا چاہیے انسان کے اندر، عقل ہو کہ جس کے ذریعہ سے اچھائی برائی کی انسان تمیز دے سکے اور وہ انسان کو مانع ہو جائے برائی کے ارتکاب سے اور اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے۔ اس عقل کو مقصود ہے، یہاں پہ اصل قوہ عاقلہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس عقل کا استعمال مقصود ہے۔ اور حیاء ایک بہت بڑی صفت ہے اخلاق کے لحاظ سے کہ حیا انسان میں ہونی چاہیے، اور حسن الخلق اور حسن الادب، ان کو الگ الگ ذکر کرنا، حسن الخلق کو اور حسن الادب کو، یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ادب میں اور اخلاق میں فرق ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کو تحصیل کرنا اور اپنی ذات میں ان کو تطبیق دینا بہت ضروری ہے۔ ادب ایک باب ہے وسیع، تعریف کے لحاظ سے ابہام رکھتا ہے، اور اس کے بعد اخلاق ہے، حسن الخلق، اور پھر مکارم اخلاق ہے کہ ادب میں اتنی اہمیت ہے انسان کی ذات کے لیے ادب کی کہ کہا گیا ہے کہ حسن الادب یستر قبح النسب، کہ انسان کے نسب میں اگر کو پایا جائے تو حسن ادب اسے چھپا لیتا ہے۔ اس حد تک ادب انسان، الآداب حلل مجددہ، آداب حلل مجددہ، مولانا نے ارشاد فرمایا کلمات کثار میں، نہج البلاغہ میں
فرمایا کہ الآداب خلن مجددہ، یہ لباس نو تازہ جدید لباس ہے انسان کے آداب، جو اس کی حسن سیرت اور حسن صورت میں بہت زیادہ دخیل ہے۔ انسان کسی جہت سے ذات میں قرب رکھتا ہو، اگر ادب رکھتا ہے تو وہ انسان کو وہ سارا قرب چھپ جاتا ہے اس کی ذات کا، اور ادب ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے۔ لا دین لمن لا ادب لہ، ایک حدیث میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ادب نہیں رکھتا دین بھی نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس حد تک ادب کی ضرورت ہے اور ادب جاننے کی ضرورت ہے انسان کو۔ ادب ذمہ داری ہے مربی کی جو تربیت کرتا ہے، چاہے ماں باپ ہوں یا معلم ہو یا جو بھی کسی کی تربیت کرتے ہیں، علماء معاشرے میں تربیت گر ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ وظیفہ جو انجام دیتے ہیں تعلیم و تربیت کا، ان کی ذمہ داری ہے آداب کی تعلیم دینا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ خود ان آداب کا خیال کریں۔ تربیت شائستہ، ادب کی مختصر ترین تعریف اگر کی جائے تو تربیت شائستہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ادب ہے۔ دوسروں کے ساتھ برخورد، دوسروں کے ساتھ انسان کا بیہیویئر، رویہ، اس میں جو حسن پایا جاتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہر چیز کو جو اس کا کام ہے بہتر طور پر انجام دینے کے لیے جن قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ دینی لحاظ سے ادب کی تعریف مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اپنے ایک ارشاد گرامی میں فرماتے ہیں افضل الادب ان یقف الانسان علی حدہ والا یتعدی قدرہ، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد پہ باقی رہے، واقف ہو اپنی حد پہ، والا یتعدی قدرہ، اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ یہ ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے اور اس حد میں باقی رہے۔ جیسے ایک انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے حوالے سے اچھا سوچیں، دوسرے اس کے حوالے سے منفی مت سوچیں، اس کی تعریف کریں، بد تعریفی نہ کریں، یہ انسان چاہتا ہے۔ انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اپنے بارے میں دوسری کی نظر کو دیکھتا ہے کہ دوسرا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوسرا اس کے بارے میں اچھا سوچے، دوسرے اس سے محبت کریں، دوسرے اس کی طرف جذب ہوں، اس کی بد تعریفی نہ کریں، برائی نہ کریں، یہ انسان پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ ادب جو ہے وہ باعث محبوبیت و جذابیت بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنی برخورد میں، سلام دعا میں ایک مرتبہ بے پرواہ ہو کر کے گزر جاتے ہیں۔ کچھ افراد بیٹھے ہیں، آپ پاس سے بے پرواہ ہو کر کے گزر جاتے ہیں، بلکہ ساتھ کوئی بے ادبی بھی کر دیتے ہیں، تھوک بھی دیتے ہیں، اس طرح کی کام کرتے ہیں۔ واضح ہے جو افراد بیٹھے ہیں وہ آپ کے بارے میں برا کہیں گے، برا سوچیں گے کہ کیسا بے تربیت شخص ہے، اس کا تربیت کرنے والے اچھے افراد نہیں ہیں، خاندان اچھا نہیں ہے۔ یہ کئی باتیں ہیں جو انسان کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گزرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، حال و حوال پوچھیں گے، لوگ تعریف کریں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی تربیت، اس کو ادب کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی ذات پہ اس حد تک مؤثر ہے کہ انسان کے بارے میں دوسرے اچھے سوچتے ہیں، اس کے اپنے عمل اور روش کی وجہ سے، کہ جو آپ اپنی روش اپناتے ہیں اس روش کا آپ کی ذات پہ اثر پڑتا ہے کہ دوسرے آپ کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے جو آپ نے دوسروں کے ساتھ برخورد میں اور رویے میں اپنایا ہے وہ آپ کی ذات پہ اثر کرتا ہے، اور دوسرے حسن نظر رکھیں آپ کے بارے میں، اور بہت زیادہ خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ اخلاق جو حسن خلق ہے وہ بھی انسان کا ظاہر ہے، دوسروں کے ساتھ برخورد اس میں حسن ہونا چاہیے۔ وہ موارد جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ یہ باتیں بیان کی ہیں،
تو اس لحاظ سے ادب میں اور حسن خلق میں فرق ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ حسن خلق انسان کی ذات کے اندر سے برانگیختہ ہوتا ہے، برخاستہ ہوتا ہے۔ انسان کی ذات کے اندر صفات پائے جاتے ہیں، ان صفات کی وجہ سے انسان حسن خلق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، انسان کے باہر سے ہے۔ آپ دیکھیے خداوند عظیم نے انسان کے باطن میں کچھ غرائز اور قوا خلق کیے ہیں، وہ اپنا اپنا ایک ان کا کام ہے، ایک وظیفہ ہے جو ان قوا کے لیے قرار دیا گیا ہے، وہ اس وظیفے کو انجام دیتے ہیں۔ قوہ شہویہ ہے، غضبیہ ہے، یہ انسان کے اندر جو قوا موجود ہیں۔ اب وہ شہویہ کا تعلق ہے جذب منافع، جس چیز کو وہ اپنے لیے منفعت شمار کرے قوہ، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ حاصل کرتی ہے۔ قوہ غضبیہ کا کام ہے دفع کرنا، جو چیزیں وہ مضر محسوس کرے اس کو ذات سے دور کرنا، یہ غضبیہ کا کام ہے۔ لیکن یہ قوا جو انسان کے اندر قرار دیے گئے ہیں، حساب کتاب کرنا ان کا کام نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ فیصلہ کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ وہ تو جو چیز دل پسند من بھا وہ قوہ شہویہ اس کو تحصیل کرنا چاہے گی۔ کتنا تحصیل کرنا ہے، کس چیز کو تحصیل کرنا ہے، ذات میں کتنا نقصان ہے، نتائج کیا ہے، یہ قوہ شہویہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ ان قوا کا کام ہے، مثال کے طور پہ آنکھ ایک ابزار ہے، آلہ ہے دیکھنے کا۔ آنکھ کبھی حساب نہیں کرے گی کہ یہ چیز مجھے دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے، کتنا دیکھنا چاہیے، کہاں پہ نظر کرنی چاہیے، کہاں پہ نظر نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھ کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ اسی طرح سے مثلا کان ہے، یہ قوہ ہے سننے کے لیے، اس نے سننا ہے، یہ حساب نہیں کرے گا کہ یہ چیز سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے۔ ان کے افعال کو تعدیل اور اعتدال دینے کے لیے خداوند عظیم نے قوہ عاقلہ کو خلق کیا ہے۔ قوہ عاقلہ کا کام ہے کہ کہاں پہ نظر کرنی چاہیے، کون سی چیز ذات کے لیے مضر ہے اس کو دفع کرنا چاہیے، کون سی چیز ذات کے لیے فائدہ مند ہے اس کو جذب کرنا چاہیے۔ یہ حساب کتاب عقل کرے گی، لیکن عقل اس طرح سے ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ روابط اچھے ہیں یہ روابط برے ہیں، عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ شریعت جو ہے وہ علم اخلاق کے ذریعے سے ان تعلقات کو بیان کرتی ہے کہ کون سے تعلقات جو ہے وہ ذات انسان کے لیے حسن ہیں، اس کے کمال کے لیے بہتر ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کے کمال کے لیے بد ہیں اور بری ہیں۔ لہٰذا یہاں شریعت کی مدد سے عقل کے ذریعے سے اجرا کیا جاتا ہے ان حدود کو جو انسان کے قوا کے اوپر حاکم قرار دیے گئے ہیں۔ اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ قرآن نے مسلسل ایسے اخلاق کو بیان کیا ہے کہ جو انسان کی عظمت اور شرف کمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ شریعت ان کے حدود کو بیان کرتی ہے، عقل ان کو لاگو کرتی ہے اور ان قوا کو اپنے اعتدال میں قرار دیتی ہے۔ یہ ہے اخلاق۔ ادب کا تعلق انسان کے آداب رسوم دوسروں کے ساتھ جو برخورد ہے یہ واضح ہے، یہ تبدیل رہے۔ حسن و خلق نہیں بدلتا، لیکن جو آداب ہیں یہ معاشروں کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز ایک معاشرے میں جو ہے وہ اچھی شمار ہوتی ہے، اور وہ ان کے موارد جو ہے بعض موارد میں مصادیق متحد ہو جاتے ہیں۔ ادب اور حسن خلق کے مصداق بعض جگہوں پہ متحد ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ مختلف بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد، ارشاد فرمایا ادبنی ابی بثلاث، میرے باپ نے مجھے 3 چیزوں کا ادب سکھایا، اور کہا کہ یہ نکات جن کو اپنی زندگی میں خیال کرنا یہ ادب کی علامت ہے۔ فرمایا کہ من یصحب صاحب السوء، کوئی برا شخص ہے، یہ مصاحبت کے لحاظ سے من یصحب صاحب السوء لا یسلم، جو کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے جو برائی والا شخص ہے، برا شخص ہے، لا یسلم، تو صحبت کے نتیجے میں وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، برائی سے، برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرا من لا یقید الفاظہ یندم،
جو بولنے میں خیال نہ کرتا ہو، اپنے الفاظ کو مقید نہ کرتا ہو، وہ پشیمان ہوتا ہے۔ تیسرا، من یدخل مداخل السوء یتہم، جو ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جو بری جگہ ہیں تو متہم ہو جائے گا، تہمت کے مورد میں چلا جائے گا۔ یہ تین پہلو ہیں انسان کی ذات کے، گفتار کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے اور صحبت کے لحاظ سے، کہ انسان کی معاشرت اور صحبت کیسی ہونی چاہیے، گفتار کیسی ہونی چاہیے، رفت و آمد کیسی ہونی چاہیے۔ یہ تین پہلو زندگی میں ہیں جن میں آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں مثال کے طور پہ ذکر کی گئی ہیں کہ من باب المثال ان کا تعلق ادب سے ہے کہ آپ کسی سے مسابقت کرتے ہیں، مرافقت کرتے ہیں تو کیسی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد ارشاد فرمایا، اوصانی ابی، مجھے میرے باپ نے وصیت کی۔ چوتھے امام پانچویں امام سے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنیا، یہ جو 4-5 شخص ہیں کہ لا تحسبن خمسۃ، ان 5 شخصوں سے آپ نے مسابقت نہیں کرنی، ولا تحادثہم ولا ترافقہم، نہ ان سے گفتگو کریں، نہ ان سے رفاقت کریں، ولا ترافقہم فی الطریق۔ تو آگے جواب میں حضرت نے جب سوال کیا 5ویں امام نے اپنے بابا سے، تو یہ تعبیر ہے، یہ ایک ادب کا طریقہ ہے کہ انسان کو اپنے بڑے سے، بزرگ سے، باپ، استاد کس طرح سے بولنا چاہیے۔ آپ عرض کرتے ہیں اپنے بابا سے، یا ابا جعلت فداک ومن ہؤلاء الخمسہ، کہ میں آپ پہ قربان ہوں بابا۔ آپ بیان فرمائیے کہ یہ 5 افراد کون سے ہیں جن سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہے ایک سوال کرنے کا ادب، وہ اپنی جگہ پہ جو حضرت نے تعلیم دی ہے کہ یہ 5 اشخاص ہیں جن کی صحبت سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب ولا ترافق، کس کس شخص سے؟ الکذاب، مثال کے طور پہ حضرت نے فرمایا قاطع الرحم، کہ جو قطع رحم کرتا ہے اس سے مرافقت نہ کرو، جو کذاب ہے اس سے مرافقت نہ کرو، ولل احمق، جو احمق ہے اس سے نہ کرو، ولل بخیل، جو بخیل ہے اس سے مرافقت نہ کرو۔ اور یہ کس خاطر؟ ہر ایک کی وجوہ بھی اس روایت میں بیان کی ہیں ظاہراً بہار الانوار میں 46 نمبر جلد میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے آداب جو تعلیم دیے گئے ہیں، مرافقت کے آداب اسلام میں موجود ہیں۔ انسان کو اب یہاں سے عبادات کے آداب کا بھی باب جو ہے وہ انسان پہ کھلتا ہے کہ نماز کے آداب قرار دیے گئے ہیں، وضو کے آداب قرار دیے گئے ہیں، مطالعہ کے آداب ہیں، درس تدریس کے آداب ہیں۔ ان سب چیزوں کی اگر رعایت کی جائے تو اس چیز میں کمال حاصل ہو جائے گا۔ نماز کے جو اثرات نماز کے اوپر بار ہوتے ہیں، مترتب ہوتے ہیں، وہ آداب کے خیال کرنے سے واضح ہے کہ وہ کامل تر ہو جائیں گے، وہ نماز مؤثر ہوگی۔ جو آداب اثرات ذکر کیے گئے ہیں، صلاۃ مثلا تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کام کرتی ہے، صلاۃ معراج المومن ہے، یہ ساری اثرات جو ہیں وہ ان آداب کے ساتھ ہیں۔ اگر انسان نماز کے آداب کو خیال کرتا ہے اور نماز کو انجام دیتا ہے، وضو کے آداب قرار دیے گئے، لہذا بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں یہ حدود و قیود ہونے چاہیے۔ بولنے کے لحاظ سے انسان کی زبان سے اگر برے الفاظ نکلیں، گالی نکلے، کوئی توہین آمیز کلمات نکلیں تو انسان ادب سے خارج ہو جائے گا اور نتیجتاً اس کی ذات میں وہ نقص واقع ہو جائے گا۔ تو بس بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا، شریعت جن چیزوں کو بیان کر رہی ہے، خیال کرنا چاہیے، اور بہترین اس کے لیے روش جو ہے وہ سیرت معصومین اور اس کے بعد سیرت بزرگان، علماء، مراجع، ان کی سیرت ہے کہ کس طرح سے وہ ادب و آداب کا رعایت کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر کے جو برخورد ہے، بیٹھنا اٹھنا لوگوں سے، وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سنن النبی کے عنوان سے۔ پاک پیغمبر کے بارے میں یہ خصوصیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مثال کے طور پہ دوسروں کو ملنے کے حوالے سے سلام میں پہل کرتے تھے، کوئی بھی ملنے والا۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ حضرت سے پہلے سلام کر لیں، کبھی نہیں کر سکے۔ نشست میں حضرت بیٹھنے میں کبھی بھی پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھے تھے، حضرت مسکرا کے ملتے تھے۔
کبھی بھی کسی کو جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، اس طرح سے جو برخورد ہے دوسروں کے ساتھ، یہ سب وہ آداب ہیں جن کی رعایت کرنے کی ہمیں کہا گیا ہے۔ اور سب سے بہتر ہمارے لیے درس جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ ہے کہ انسان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پاک پیغمبر کی ذات وہ آداب جو آپ انجام دیتے تھے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی صدیقۃ الطاہرہ البتول العذراء فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء من الاولین والآخرین وعلی علی امیر المؤمنین وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق البار الامین وموسیٰ ابن جعفر الطاہر الطہر وعلی ابن موسیٰ رضا المرتضی ومحمد ابن علی التقی وعلی ابن محمد النقی الناصح الامین وعلی الحسن العسکری وعلی الخلف القائم الحجۃ ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین بتراب مقدمہم الفداء ائمۃ المسلمین وہداۃ المہدیین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و نظم امرکم، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہترین وصیت تقوی کی ہے، واضح نصیحت جو بزرگان نے فرمائی، انبیاء، ائمہ طاہرین، اولیاء، صالحین، سب کی جو وصیت رہی ہے وہ تقوی کی وصیت۔ کوشش کریں ایک دوسرے کو ضرور تقوی کے حوالے سے متوجہ کرتے رہا کریں۔ کبھی بھی موعظہ پرانا نہیں ہوتا، کبھی بھی جو خداوند عظیم نے ارشادات فرمائے ہیں وہ قدیم نہیں ہوتے، لہٰذا تازہ ہیں اثرات کے لحاظ سے۔ ضرور ایک دوسرے کو تقوی کی وصیت کرتے رہا کریں۔ ایام جو آنے والے ہیں ماہ رجب کے اور جو جمادی الثانی کی 29 ہے، اس میں دو وفات ہیں، دو بزرگ ہستیوں کی۔ ایک حضرت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین ہے جو کربلا سے شام سے واپس آنے کے بعد چار مہینے کے اندر مدینہ میں جنہوں نے وفات پائی۔ آپ کے خطبات، آپ کا مقام بہت مسلمات میں سے ہے۔ جو آپ نے کوفہ اور شام میں خطبے ارشاد فرمائے وہ تاریخ میں موجود ہے۔ مدینہ واپس تشریف لائیں، وہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمائے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، وہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ ایک اس ہستی کی وفات ہے اور دوسرا ائمہ طاہرین کی اولاد میں سے کچھ بہت ہی مقدس اور بزرگوار ہستیاں ہیں کہ جو امام نہیں ہیں لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہت زیادہ بزرگوار ہیں، جیسے جناب علی ابن جعفر ایک طویل العمر ہستی تھے، چھٹے امام کی اولاد میں سے، اور نویں امام کی امامت کے دور تک باقی رہے آپ۔ ایک یہ بزرگوار ہستی تھی۔ آج جس ہستی کا یوم وفات ہے وہ سید محمد ہے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ یہ اتنے بزرگوار تھے کہ عام شیعہ میں یہ تأثر تھا کہ آپ امام ہوں گے، 10ویں امام کے بعد آپ امام ہوں گے، چونکہ تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عظمت و شرف و عبادت کے لحاظ سے آپ کی ذات میں
تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں جو لوگوں نے معصوم امام میں دیکھی ہوئی تھی، لہٰذا یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آپ اپنے بابا کے بعد امام بنیں گے، لیکن واضح ہے خداوند عظیم نے امامت کا فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سامرہ تشریف لے جاتے ہیں اپنے بابا کی ملاقات کے لیے، اور سامرہ سے واپسی پہ آپ بلد نامی جگہ جو کہ جہاں پہ آپ کا مزار و روضہ ہے وہاں پہ آپ کی وفات ہوتی ہے جوانی کی عالم میں، اور آپ کی وفات پہ 11ویں امام نے دامن چاک کیا تھا۔ یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ بہت ہی بزرگوار اور صاحب کرامت ہستی ہیں۔ آپ کی مزار پہ اب بھی حاجت روا ہوتی ہیں اور باب الحوائج ہیں۔ ماہ رجب میں بہت سی ولادتیں، بہت سی شہادتیں، وفات بڑی بڑے ہستیوں کی کہ ولادتوں کے لحاظ سے امام محمد باقر علیہ السلام اور علی قول امام ہادی علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی اصغر، وفات کے لحاظ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، شہادت امام ہادی علیہ السلام، بعثت پیغمبر اکرم، یہ ساری مناسبتیں ماہ رجب میں موجود ہیں۔ شرف ذاتی ماہ رجب کا وہ واضح ہے مسلمات میں سے ہے کہ شہر اسم اور شہر عصب قرار دیا گیا ہے ماہ رجب کو، لہٰذا خاص طور پر عبادت کا حکم دیا گیا، اور بالخصوص روزے کے ساتھ خداوند عظیم کی عبادت کا حکم ماہ رجب میں دیا گیا ہے، اور اس عنوان سے خطاب کیا گیا ہے این الرجبیون، قیامت کے دن جو یوم التناد ہے۔ یوم التناد یعنی آوازوں کا دن، قیامت کے دن ندائیں دی جائیں گی، بہت زیادہ آوازیں دی جائیں گی، قرہ کہاں ہے، شہداء کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، علماء کہاں ہیں، یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ ان میں سے ایک آواز ہوگی این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں، وہ الگ ہو جائیں اور بغیر حساب کے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ فرشتے سوال کریں گے کہ کیسے تم سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ماہ رجب میں خداوند عظیم کی عبادت کی تھی روزے کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ جو اثرات، جو اجر ذکر کیا گیا، ان روزوں کا اثرات بھی ہیں اور اجر و ثواب بھی ہے، بہت زیادہ کثرت سے اجر و ثواب بیان کیا گیا، ایک سے لے کر جتنے زیادہ انسان رکھتا جائے گا اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ ماہ رجب میں انسان کو تیاری کرنی چاہیے ان عظمتوں کو درک کرنے کے لیے جو خداوند عظیم نے اس ماہ کی قرار دی ہیں، اور پھر یہ ولادتیں اور یہ جو خدا نے ساری عظمتیں اس میں قرار دی ہیں، معصومین کے ساتھ اتنی عظیم ترین نسبت، خوب یہ ایک ہمارے لیے ذریعہ ہونا چاہیے۔ اتنی زیادہ ائمہ کی ولادتیں اور شہادتیں اس ماہ رجب میں موجود ہیں کہ ہمیں امامت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے اس ماہ میں، کہ امامت کے بارے میں معرفت انسان کو حاصل ہو جائے کہ مقام امامت کیا ہے۔ ایک جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب قتادہ ابن دعامہ بصری آپ کی زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے اور مسجد میں اس کی ملاقات ہوتی ہے آپ سے، قتادہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ يَا قَتَّادَةَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقًا فَجَعَلَهُمْ حُجَجًا عَلَى بَرِيَّتِهِ أَوْتَادًا فِي أَرْضِهِ نُجَبَاءَ فِي عِلْمِهِ، کہ خدا نے اپنی کچھ مخلوق خلق کی ہے جنہیں زمین پر اپنی حجت قرار دیا ہے اپنی مخلوق کے اوپر، اوتادن فی بریتہ فی ارضہ، ان کو وطد قرار دیا ہے اس زمین کی بقا کے لیے، نجباء فی علمہ، وہ خداوند عظیم نے اپنے علم کے لیے ان ہستیوں کا انتخاب کیا ہے۔ قتادہ نے جب یہ سنا تو سر جھکا کر کے بیٹھا کافی دیر، فسکت طویلا، کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ میں بہت سے افراد کے پاس گیا ہوں، حضرت الفقہاء، فقہاء کے محضر میں حاضر ہوا ہوں، ابن عباس کو بھی میں نے درک کیا ہے،
لیکن کبھی بھی فمسترب قلبی عند احد کما اضطرب عندک، میرے دل میں اس طرح ہیبت کسی کے سامنے بھی پیدا نہیں ہوئی جیسی ہیبت آپ کے حضور میں محسوس کر رہا ہوں۔ جب یہ قتادہ نے کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قتادہ تو جانتا ہے تو کہاں پہ بیٹھا ہے؟ انت عند بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ تو ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے، ایسے بیوت کے سامنے جس کو خداوند عظیم نے خود بلند کیا ہے اور ذکر خدا کی رفعت کا باعث بنتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے، تجھے کیا اندازہ ہے اس مقام اور عظمت کا؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ مقام امامت کیا ہے اور خداوند عظیم نے قرآن کریم میں امام کو کس ہستی اور کس منزلت کے اوپر قرار دیا ہے۔ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ مقام امامت کی عظمت کو بیان کرتی، لہٰذا یہ معرفت خصوصاً امامت کے حوالے سے علمی طور پر امامت کو قرآن کریم سے ثابت کرنا اور مستحکم عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کرنا، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ چونکہ جو غلط فہمیاں امامت کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں کہ قرآن کریم میں امامت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اب تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روایات صحیحہ میں سے کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے جو خود ہمارے ہاں کہ جو امامت کے اوپر دلالت کرے، حالانکہ یہ صرف اور صرف جو ایسا کہتا ہے وہ ہٹ درمی کرتا ہے۔ کثرت سے روایات موجود ہیں، روایات سند کے لحاظ سے صحیح، اور قرآن کریم میں آیات کہ جنہوں نے امامت کا تذکرہ کیا، 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ روایات میں 40 سے زیادہ صحیح روایات موجود ہیں، اور معیدات مرسلات بہت کثرت سے روایات موجود ہیں۔ لہذا یہ ہمارا وظیفہ ہے علمی طور پہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یہ سارے مسائل ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ یہی جو ہمارے مذہب کا تشخص ہے اس کو ہم اس طرح سے ثابت کر سکیں کہ کسی کے لیے انکار کرنا ممکن نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔